کرے میرا چاند. یہ تھی اجازت شاہ جی ملک کی شہزادی. اور فخر بھائی علی نے نام رکھا شہر کی ملکوں. مولا آپ نے گھٹا نہیں دیا. تخیل میں آواز آئی تجھے کس نے کہا میں نے گھٹا دیا؟ تو کون سا شہر سمجھ رہا ہے؟ یہ مکہ مدینے کی شہزادی نہیں، جس شہر کا میں دروازہ ہوں اس دروازے کی ملکہ ہے شہر بانو، کیونکہ 9 اماموں کی ماں بنے گی. 9 اماموں کی ماں بننا آسان نہیں. عربی عجمی کا فرق ڈال دوں. معرفت نہ رکھنے والی عرب کی بھی ہو تو بے اولاد رہ جائے گی. معرفت رکھنے والی ایران کی بھی ہو تو چوتھے امام کی ماں بن جائے گی. ادھر چوتھے امام کی ماں بنی ایک بہن شہر بانو، اور وہ جو بڑی بہن تھی کیہان بانو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں ہمارے حق کا عارف. چوتھے امام کی ساری زندگی نوکری کی، پانی بھر بھر کے آنے والوں کو پلاتا تھا. ایک دن چوتھے امام نے بلایا قاسم تیری وفا کا تجھے سلا دوں؟ مولا بسم اللہ. کہ میں اپنے بیٹے سے تیری بیٹی کی شادی کرتا ہوں. قاسم کی بیٹی کا نام تھا ام فروا. اس کی شادی ہوئی محمد باقر سے، اور اسی سے امام جعفر صادق دنیا میں تشریف لے کر. اور قرآن کی قسم ایک امام نہیں، ہمارے ہر امام کا شجرہ موجود ہے. 12ویں کی ماں نرجس خاتون، 11ویں کی ماں سوشن خاتون، 10ویں کی ماں حدیثہ خاتون، 9ویں کی ماں نجمہ خاتون، 8ویں کی ماں سبیکہ خاتون، 7ویں کی ماں حمیدہ خاتون، 6 کی ماں ام فروا، 5ویں کی ماں فاطمہ، 4 کی ماں شہر بانو، 3 اور 2 کی ماں فاطمہ الزہرا، 1 کی ماں فاطمہ بنت اسد. دشمن علی خودکشی کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنے پیروں کی ماں کے نام بھی سپیکر میں بتا سکتا ہوں، تو اپنے پیر کے باپ کا نام بھی سپیکر میں نہیں بتا. سلامت ہو. تھوڑی اچھی کریں. یہ واقعہ ہے اسی ماہ رمضان کا. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مولوی صاحب تشریف فرما، چنگا بھلا مولوی جی، ٹھیک ہے جی. اتھو دے چندے آلے پورے ملک چھوڑنے دے اتھا کیوں نہ ہوں. ایک چندے آلے تھے ایک کھوئے آلے، یہ کون ہوں جی تھے. سامعین اکرامی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، نہایت ادب و احترام سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مولوی صاحب میرے ساتھ تشریف ٹیلی ویژن پر. مولوی تھا بالکل نقل خور. نقل خور سے کیا مراد؟ میں نے اپنے مولا کا اگر کوئی فضائل بیان کیا، جو لقب بیان کیا، وہ فوراً اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیتا. بس میں نے یہ تو اتھا تو نہ مانگ سکتا نا جی. میں نے کہا امام المتقین مولا علی فرماتے ہیں. اس کی باری ہے، اس نے کہا امام المتقین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے. میں تھوڑی دیر بعد لقب تبدیل کر لیا. میری باری آئی، میں نے کہا یا عصوب الدین، سراج السالکین، امام العارفین، حضرت مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے. اس کی باری آئی، اس نے بھی ٹائٹل سارے یاد کر لی. اور سراج السالکین، امام العارفین، یعصوب الدین، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ.
ارشاد فرمائے یہ مولوی تو سیدھا ہوتا ہی نہیں، اسے کیسے سیدھا آپ براہ راست میں سے اس مقام پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد بلند آواز، درود عزت ہے بآواز بلند، صلوات قبلہ کی آمد پہ محمد آل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت سے سرکار بسم اللہ۔ برائے کو سنو دیے امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ مورخ آل محمد سرکار علامہ محمد ثقلین گھلو صاحب رونق افروز مجلس ہوئے ہیں، اور میں ان کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں اختتامی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معنی کا سراج السالکین امام العارفین یعصوب الدین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اب وہاں نہ کوئی کسی کو ٹوک سکتا ہے، کیمرے کے سامنے بڑا کام مشکل ہو جاتا ہے جی۔ اس کی باری آئی تو اس نے بھی کہا سراج السالکین امام العارفین یعصوب الدین حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں سارے لقب بھی چراتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنا چاہیے۔ تیسری دفعہ کیمرہ مجھ پہ پڑا، ادھر لائٹ آن ہوئی، میں نے کہا سنو میرے ساتویں امام موسیٰ قادم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلام پیش کرتا ہوں، جسے سمجھ نہیں آئی اس کا بھی قصور کوئی نہیں۔ سامعین گرامی قادر، میں نے کہا مولوی اب جرت ہے تو تو بھی کوئی ولدیت والا پیر ڈھونڈ کے دے۔ اس مشن کے لیے حضرت ابو ہریرہ نادرہ والوں کے ساتھ مل کے بھی کوشش کریں۔ نعرہ حیدری۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، حالانکہ یہ فکرے کہے جاتے کہ آسان دور تھا امام جعفر صادق، لیکن یہ فکرہ غلط ہے کہ امام کا دور آسان تھا۔ قبلہ و کعبہ سے تصدیق کروا لیجئے۔ یہ کہنا درست ہے کہ باقی ائمہ کی نسبت آسان ترین دور تھا، باقیوں کی نسبت۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، مشرک عالم، کیونکہ اس اختیار کا سب سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ فرعونیت آ جاتی ہے انسان کے پاس کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے تو اسے استعمال کرنے کے لیے جیسا مرضی رویہ اختیار کرے۔ آل محمد کے نزدیک ایسے کسی رویے کی گنجائش نہیں ہے۔ دست غیب شیرازی نے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ جو مرنے کے بعد نظر آیا خواب میں اپنے بیٹے کو، پورے جسم سے نور اور ہونٹوں سے خون۔ کہا ہونٹوں سے خون کیوں نکلا؟ کہا بیوی پر ناجائز غصہ کرتا تھا، اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ جو تمہارا خدا ہے وہی اسی کا خدا ہے۔ کسی کو لاوارث سمجھ کر اس پہ ظلم نہ کر، کیونکہ سب سے بہتر وارث وہ ہے جس کی بارگاہ میں تجھے بھی پیش ہونا ہے اور اس نے بھی پیش ہونا ہے۔ لوگ پھر اس کے بعد کئی بندے شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک مولوی صاحب جن آپ کے شہر سے بھی ان کا تعلق ہے، آپ تو پورے پاکستان سے آج کل وزیر بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے ایک بندے نے کہا جی میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں تو کیا کروں؟ کوئی حال ہی نہیں سوائے اسی حال کے۔ وہ بندہ راضی نہیں ہوا، کافی دیر گزری، اس نے 10,000 روپے چندہ مدرسے کے لیے پیش کیا۔ صحیح ہے چندہ تو رکھو اور میری تو اپنی قسمت۔ قبلہ نے چندہ لے کے کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے طلاق دی تھی یا طلاق دی تھی؟ کیا آکھا بھی انہاں کہ میں تو صحیح طلاق آکھا انہاں کہ تے نال نہیں تھی دی، تو نال تھی دی۔ اس زمانے میں بھی ایک بندہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اور
اور اس کے بعد اسے شرمندگی ہوئی. جب شرمندگی ہوئی اسی لیے مذہب اہل بیت نے مذہب جعفر صادق علیہ السلام اس مسئلے کو جس نے سمجھا وہ شیعہ ہو گیا. جس کے اوپر سمن بکمن کی مہر نہ ہو, جس کا نام فہرست ائمہ میں پہلے سے شامل, وہ چلا امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, جن کے لیے کہا جاتا ہے آسان ترین دور. جیسے امام کی گلی میں داخل ہوا, کوفے سے چلا مدینے, امام کی گلی میں اسے اس کا ایک دوست مل گیا. اس نے کدھر جا رہا ہے؟ اسے کہا امام سے مسئلہ پوچھنے. اس کا تیری زندگی کھڑی تھی کہ تو مجھے مل گیا. امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوسوں نے مکان لے لیے, اور جو مسئلہ پوچھ کے باہر نکلتا ہے پھر اس کی لاش بھی نہیں ملتی. شکر کر تو مجھے مل گیا. تو اسے کہا مسئلہ کیسے پوچھوں؟ تو پھر اس نے رستے میں ایک سبزی والا دیکھا جو سبزی بیچنے جا رہا تھا. اس کوفے والے نے کہا کہ میں تیری ساری سبزی خریدنا چاہتا ہوں. اس نے خوشی خوشی بیچ دی. اس نے سبزی سر پہ اٹھائی اور گلیوں کے چکر لگانا شروع کر دی, سبزی لے لو. اور پتہ چل گیا جاسوس میرے پیچھے پڑ گئے. پھر اس نے ایک ایک گھر سبزی چاہیے سبزی چاہیے. انہیں یقین ہو گیا یہ تو سبزی والا ہے. آخر امام کی گلی میں آیا. پہلے سارے گھروں سے پوچھا, اور امام کے دروازے پہ ابھی یہ ڈر رہا تھا کہ امام کا دروازہ خود کھلا اور نوکر کی آواز آئی, میرا مالک کہتا ہے اندر آ, پہلے سبزی دکھا پھر فروخت. بسم اللہ. امام نے اس سے کچھ سبزیاں خریدی, اور سبزیاں خریدتے خریدتے فرمایا ایک نشست میں 1000 دفعہ بھی طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے. اور باقی کی سبزیاں بیچ کے گھر جانا کیونکہ جاسوس تیرے پیچھے. اس زمانے میں مسئلہ پوچھنا اتنا مشکل, اور اسے کہا جاتا ہے آسان دور. لیکن اس دور میں فرزند زہرا نے دین محمد کو اتنی تقویت عطا کی کہ علماء لکھتے ہیں بصرہ ہو, کوفہ ہو, مکہ ہو, مدینہ ہو, ہر چوک پہ لوگ حدیث رسول پڑھتے تھے اور کہتے ایسے تھے ہم نے جعفر صادق سے سنا. 400 علوم بیک وقت ایک یونیورسٹی کے اندر, یہ کائنات کا ریکارڈ ہے. امریکہ میں بھی بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں 30 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. 400 علوم اور ایک میرا امام. وہ کتابیں حضرت توسی کے زمانے میں بغداد کے محلہ کرخ میں ضائع ہو گئیں, اور علماء کا خیال ہے کہ ان 400 میں سے صرف 33 مل سکی, اور باقی اس وقت ظاہر ہوں گی جب وہ ظاہر ہوگا جس کے ظاہر ہونے سے اللہ کی توحید بچے گی. آخری فکر عرض کرتا ہوں تاکہ میں قبلہ و کعبہ کو زیادہ دیر زحمت بھی نہ دوں. سامعین گرامی, اسی زمانے کے اندر منصور کے پاس ایک دہریہ آ گیا. دہریہ کون؟ جو اللہ کو نہیں مانتا. اسے بیچ دربار کے کھڑے ہو کر بادشاہ سے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کا کر. اس کا تمہارا قرآن پر ایمان ہے؟ ان کا 100%. اس کا آیت پڑھوں؟ پڑھ. اس آیت پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کا تمہارا ایمان ہے؟ بادشاہ نے کہا 100%. اس کا سوال کروں؟ اس کا کر. کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ ہوں ہاں آدھے تو مردے تو کو آدھے تو والی مردے. ٹھیک ہے کہ میرا بچنا اگر کہتے ہیں بنا سکتا ہے پھر 2 ہو گئے, اور اگر کہیں نہیں بنا سکتا تو پھر علی کل شیء قدیر کیسا؟ خلافت کے ماتھے پہ حسب عادت پسینہ آیا. مولویوں سے پوچھا کسی کے پاس جواب ہے؟
انہوں نے کہا سرکار 3 دن بعد مہلت گھنی نہ کلو 3 دی بعد رسے سو ٹھیک ہے 3 دن گزرتے دیر نہ لگی سب سے پہلے وہی کمینہ پہنچ گیا دربار میں باقی بعد میں آئے اور ہاں جناب جواب بادشاہ نے مولویوں سے پوچھا جواب لے آئے ہو انہوں نے کہا جی بہترین جواب ایسا جواب اس کی نسلیں یاد رکھیں گے تم کھڑتا صحیح اس نے کہا جی بسم اللہ عطا فرمائے علماء نے فرمایا بادشاہ سلامت اس کے سوال کا جواب یہ ہے اسے قتل کر دے اے مسلمانہ دے شودے بال خراب کریں دے یہ جب یاد کر لیں گے بچے ایسے سوال ان کے دماغ خراب ہو جائیں گے مشرک ملون کمینہ مار دے اسے تاکہ نہ رہے پاس اور یہ حکم دیا جلاد بھاگنے نہ پائے مار دے ادھر جلاد آیا ادھر وہ ہنسنے لگ انہیں نکری نہ میرے دماغ میں شروع کی ہوتی انہیں نکری یا علی قسمت دا شجر سب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں اور علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں مل کے پوری طاقت سے حیدری اس کے سوال کا جواب یہ ہے اسے قتل کر دے چلو مار دے وہ ہنسنے لگ گیا مقتول جس نے قتل ہونا تھا دوار جو ہنسنے لگ گیا بادشاہ گھبرا گیا اس نے کہا ہنستا کیوں ہے جی ہنستا کیوں ہے اور کہا ہنستا اس لیے ہوں کہ میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہے گا میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہے گا میرے بعد کوئی اور پوچھے گا اسے مار دینا پھر کوئی اور پوچھے گا قرآن کی قسم جہاں سوالوں کے گلے دبا دیے جائیں وہاں نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں اسی لیے تو شریعت کہتی ہے کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے کیونکہ بچے کی انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے جانور ہے خواہش کا نام انسان ہے علم کا نام جانور صرف خواہش پوری کرتا ہے پیاس لگی اس نے صرف پیاس بجھانی ہے سداد بھائی اس کا کام ہے صرف پیاس بجھانا چاہے نالی سے پیاس بجھے جانور یہ تھوڑی پتہ کرتا ہے کہ نجس ہے کہ پاک ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے جو صرف ضرورت پوری کرے اور حلال حرام کا خیال نہ کرے حیوان ہے اور جو اس کا خیال رکھے وہ مومن ہے اس لیے باپ سے بندہ ایک سوال 30 دفعہ پوچھے باپ کا پارا گرم ہو جاتا ایک ہی سوال کبھی باپ سے پوچھ کے دیکھیں مثلا کسی بچے نے پوچھا ابو یہ کیا ہے سپیکر تو تھوڑی دیر بعد بال جب پوچھے یہ کیا ہے سپیکر پھر پوچھے گا کیا ہے اور نال چاٹ ہی گھات میرے سے ماں سے 70 دفعہ پوچھو لہجہ نہیں بدلتا اس لیے ماں کا پڑھے لکھا ہونا ضروری ہے ماں جاہل ہوگی تو اولاد ضدی ہوگی علی سے لڑنے والی جاہل ماں کی اولاد نے آج تک بغض علی والی ضد نہیں چھوڑی اما
جاہل نہ ہو تو بیٹا مولوی سے نہیں پوچھتا کہ علی اور ولی اللہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یہ ماں کے دودھ کی خرابی ہے، پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یہ ماں کے دودھ کی خرابی ہے. قرآن کی قسم سمجھ میں نہیں آتی. کسی بندے سے میں جا کے کہوں کلمہ سنا، وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اسے شیعہ سمجھوں گا؟ بولو اتنے جو چپ کر گئے شیعہ نہیں ہے نا. کیسے پتہ چلے گا شیعہ ہے؟ علی ولی اللہ. اذان ہو رہی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، شیعہ والی اذان. کیسے پتہ چلے گا؟ اشہد ان علی. پتہ نہیں بندوں کو پتہ بھی ہے منافقت پھر کیوں ساتھ نہیں چھوڑتی. جب علی ولی اللہ والا کلمہ علی والوں کا کلمہ ہے، جب علی ولی اللہ والی آزان شیعوں کی آزان ہے، تو پھر شیعوں کی نماز بھی وہی ہے جس میں علی ولی اللہ ہے. علی اور ولی اللہ نہ ہو کلمہ تیرا نہیں، علی اور ولی اللہ نہ ہو آزان تیری نہیں. نماز میں منافقت کیوں؟ نماز میں منافقت کیوں؟ سامعین گرامی قدر یہ جہالت ہے. سارے مل کے یا رسول اللہ حیدری بے شمار کیسے قتل کر دے. یہ مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور یہ مار دو مجھے، میں مروں گا میرے بعد کوئی اور پوچھے گا. خلافت پریشان ہوئی، حسب عادت مشکل کشا اسلام کے دروازے پر آئے. لڑکھڑائی جو زباں تو نطق جلی یاد آیا، کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا. شہید موسیقی فرماتے زندگی بھر تو بخن کہہ کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی. سارے کٹھے ہو کے دروازہ امام جعفر صادق پر آئے. مولا مہربانی کر، اسلام خطرے میں ہے، مشکل کشا اسلام چلا. قرآن کی آواز آ رہی تھی محمد آ رہا ہے، علم پکار رہا تھا علی آ رہا ہے. غدیر والا امامہ سر پہ رکھا تاکہ غدیر کی یاد دلائے، تاکہ بے غیرتوں کو احساس ہو کہ غدیر کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. امام صحاب پہن کر فرزند رسول نے دربار میں قدم رکھا اور دہریے سے سب نے کہا اس سے پوچھ، اس سے پوچھ. اس نے دیکھا اور قریب آیا، کہنے لگا آپ کا قرآن پر یقین ہے؟ امام نے فرمایا وہاں بھی اس کے لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا گواہ ہو، کیونکہ وہاں کے کاتب ہم ہیں، جنہوں نے لوح محفوظ پر قرآن لکھا ہے وہ ہم ہیں. اس نے کہا میں آیت پڑھوں؟ امام نے فرمایا پڑھ. ایسے پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. امام فرماتے بے شک. اس نے کہا پھر آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ امام ہنس پڑے. کہ یہ بچوں والا سوال تھا، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس نے کہا یہ بچوں والا سوال تھا تو دربار کے بڈھے پریشان کیوں ہو گئے؟ امام سے کہنے لگا مولا جواب دیجئے. خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو خالی ایک کہتا ہے، اگر میرا اللہ چاہے تو ہزاروں دوسرے اللہ خلق کر سکتا ہے. دربار میں سناٹا چھا گیا اور دہریہ حیران ہو کے امام سے کہتا ہے پھر 2 3 4 5 6 اللہ نہیں ہو جائیں گے؟ امام نے کہا بے غیرت جتنے مرضی بن جائیں وہ بننے والے بھی مخلوق کہلائیں گے، خالق نہیں کہلائیں گے. ملوکیت کو آل محمد سے دشمنی اس لیے تھی کہ وہ اپنے چند روزہ اقتدار کو خطرے میں دیکھتے تھے.
آخری ذاکر اہل بیت انشاءاللہ قبلہ حاجی ناصر عباس نوتک صاحب تفصیل کے ساتھ شہادت امام جعفر صادق آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اور تابوت امام کا برآمد ہوگا. ایسا امام جس نے شیعت کو ثقافت عطا کی، جس نے کربلا کو زندہ کر دیا، جس نے بی بی کے خطبوں کو زندگی دے دی، جس نے مجالس عزا کو باقاعدگی دے دی، اپنے گھر میں مجلس منعقد کرائی. میرے مولا نے ایک مصائب کا ایک جملہ میں قبلہ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف کہ مجلس امام کے گھر ہو رہی تھی اور مومن آپ تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، امام کے گھر بہت کم مجمع تھا. اللہ میرے بھائی خضر کی زندگی کرے، یہ این سنت امام پر دروازے میں کھڑا ہوا، بالکل اسی طرح امام دروازے میں کھڑے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے. بلکہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا اور یہ مشاہدہ بھی ہے میرا، عربوں میں، عربوں کا کوئی بھی ملک ہو جس میں تہذیب کوئی ان کی اپنی اگر رہ گئی ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو مردوں کے دروازے پر باپ کھڑا ہوتا ہے اور عورتوں کے دروازے پہ آج تک عربوں میں ماں کھڑی ہوتی ہے. جس مقام پر غریب سیدوں کی مجلس ہوتی ہے، میرا ایمان ہے مردوں کے دروازے پہ حیدر کرار کھڑے ہوتے اور بیویوں کا استقبال مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی. ہو نہیں سکتا کہ ایسے پوتے کی شہادت ہو اور دادی تشریف لے کر نہ آئی. حسین کی ماں تمہیں دنیا میں کوئی غم نہ دے، یہ تمہارا وہ امام ہے جس نے رونے والوں کے لیے دعائیں مانگی. راوی کہتا ہے میں امام کے گھر گیا، امام کے رخسار مٹی پہ تھے، تم جو روتے ہو اس کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. اس طرح سے نہیں میرا بچہ، فضائل میں جیسے مرضی گم شم بیٹھا کرو، مسائل میں ویسے میں ٹوپی اتار دو سر سے، مسائل میں ویسے بیٹھا کر جیسے میت والے گھر کو تعزیت پیش. کائنات کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. جاؤ سڑکوں میں پھیر کے دیکھو، کسی کو پتہ ہے؟ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. کم از کم تو ایسی شکل بنا کے باہر نکل کہ تجھے دیکھ کے بازار والوں کو پتہ چلے اس کا کوئی نقصان ہو گیا. یہ دیکھ کے کسی کو پتہ چلے ان کے گھر کوئی میت ہوئی ہوگی. اللہ کی توحید بچ گئی، زہرا کا ایک اور بیٹا قتل ہو گیا. راوی کہتا ہے میں، کئی بندے روتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جھوٹے تاجر نہ بننا، جھوٹے تاجر نہ بننا، کیونکہ سودا اصلی ہے. یہ آنسو کھرا مال ہے، اس کے سچے تاجر بننا. مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ محبت اہل بیت ہے، اور جو گواہی دے گی محبت کی وہ آنسو ہے. یہ مت سوچ کے رو کہ کون پڑھ رہا ہے، نیت یہ رکھی کر ذکر کس کا ہے. رونا نہ ہے، رونے والوں جیسی شکل بنائی جا سکتی، لیکن میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ریاکاری بھی کرے لیکن خلوص ہو، حسین کے لیے ریاکاری کرے تو یہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری بھی جائز ہے. میں ایک ذمہ دار ملک کی ہستی کے سامنے یہ فکر ہے آپ کی خدمت میں ان کی تصدیق سے عرض کر رہا ہوں. من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا، روئے جنت واجب، رلائے جنت واجب، رونے والوں جیسی شکل بنا لے. اور جانتے ہو اس رونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب رونے کو دل کیا کرے تو پھر بین کر کے رویا کر. کیونکہ راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کے گھر گیا
میرے مولا سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے رو رو کے امام جعفر صادق دعا مانگ رہے تھے، پروردگارا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی، ہائے کہہ دے، ہائے کہہ دے، اپنی آواز کو حسین کے غم میں بلند کر۔ میں نے حدیث سنائی ہے کہ تمہیں پھر ذاکر کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اونچی آواز میں ذرا سا بھی حسین کو رو لیا تجھے جعفر صادق کی دعا مل جائے گی۔ میرے مولا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور مولا ایک ایک عزادار کے لیے اٹھ اٹھ کے استقبال فرما رہا تھا، اور آخر میں جب ذاکر نے منبر پہ جا کے پوچھا فرزند زہرا کون سا مصائب پڑھوں، تو ایک مرتبہ خواتین کی طرف سے پردہ اٹھا اور ایک بوڑھی کنیز چھوٹا سا بچہ لے کر آ گئی۔ بچے کو دیکھا جعفر صادق بے ہوش ہو گئے، اور جب مولا ہوش میں آئے تو ذاکر نے پوچھا مولا اس نے کیا اشارہ کیا تھا، آپ روتے روتے کیا بے ہوش ہو گئے تھے؟ آواز آئی وہ اشارہ کر رہی تھی کہ بیبیاں چاہتی علی اصغر کے مصائب سنائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، حسین کی ماں تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف دو جملے شہزادہ علی اصغر کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم 10 رجب کو اس دنیا میں آیا، سن 60 ہجری، 18 دن کا تھا، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ شعبان سفر میں، رمضان سفر میں، شوال ذیقعد ذوالحج محرم سفر میں، 6 مہینے غریب کا سفر رہا۔ 6 مہینے اصغر کی عمر تھی، اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ نو یا 10 رجب ولادت، 10 رجب دنیا میں آیا ہو تو 10 شعبان 1 مہینے کا، 10 رمضان کو 2 مہینے کا، 10 شوال کو 3 مہینے کا، 10 ذیقعد کو قبلہ 4 مہینے کا، 10 ذوالحج کو، 10 محرم۔ حسین جنگ 9 محرم کو شاید اس لیے بھی ٹالی تھی کہ اصغر ابھی 6 مہینے کا پورا نہیں تھا، اور قربانی کے لیے 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے۔ دو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، دو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، ہائے ہائے، دو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ ایک 2-3 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں، لیکن ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا فکرہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی، گھمسان کی، تو پیغمبر اصحاب کو پیچھے کرتے تھے۔ اگلی صفوں میں اگر کوئی صحابی لڑ رہا ہوتا تھا، بڑی توجہ سے سننا، نبی آگے جاتے تھے اور صحابی کو پیچھے ہٹا دیتے تھے، اور اہل بیت کو آگے کرتے تھے، تاکہ صحابہ کی اولاد میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل۔ کیا طریقہ تھا نبی کا؟ کسے آگے کرتے تھے؟ اہل بیت کو۔ کسے پیچھے کرتے تھے؟
اصحاب کو. حسین نے طریقہ بدل دیا. حسین نے اصحاب آگے رکھے, اہل بیت پیچھے رکھے. یہ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس بار بار اجازت لینے آئے. یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ حبیب نے آگے پوچھا مولا جاؤں اور مولا نے کہا ٹھہر جا. اپنے پیارے تھے, انہیں بیگانہ سمجھتا تھا حسین؟ نہیں. اصلی وجہ سنیے, حسین کو معلوم تھا سارے شہید ہوں گے, سارے پیاسے, جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پیے گا. مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر جا کے پہلے کوثر پی لے, حبیب پیاسا رہ جائے. اور مہمان تھا, اسے ابھی پیاس کا تجربہ نہیں تھا, حسین نے اسے پہلے بھیج دیا. آخر تک ہر آنکھ باوضو ہے. میں ایک فکرہ کہتا ہوں ایک منت کے ساتھ, پوری تقریر بھول جانا, یہ فکرہ یاد رکھنا. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا, حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. مجلس میں پڑھ گیا ہوں, اب صرف نتیجہ باقی ہے. جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا, حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. اب دل کرے تو ہائے کہہ دینا یہ سوچ کر اصغر کتنا بہادر تھا. علی اصغر کی برداشت کتنی تھی. عباس کے بعد گیا, اکبر کے بعد گیا, قاسم کے بعد گیا, اور ہر کوئی گیا سواریوں پہ بیٹھ کر. لیکن جیسی سواری اصغر کو ملی ہے ایسی مصطفیٰ کو نہیں ملی, ایسی مرتضیٰ کو نہیں ملی, ایسی علی اکبر کو نہیں ملی. علی اکبر عقاب پہ بیٹھ کے گیا, عباس اشہل پہ بیٹھ کے گئے, حسین مرتجز پر بیٹھے, علی دلدل پہ سوار ہوتا رہا. اصغر اتنا خوش نصیب مجاہد ہے, حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر قبلہ جی. یہ ہندوستان کے ایک شاعر کا شعر ہے, آپ سے دعا لینے کے لیے نازل کرتا ہوں. اجاز شریف فرماتے ہیں جبار ساجد صاحب, بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. شبیر کے ہاتھوں پہ نہر ہو گیا. شبیر کے ہاتھوں پہ نہر ہو گیا. اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نیزہ مارا جاتا ہے اس کی گردن کے اوپر, اس کی جسامت کے لحاظ سے. کوئی اتنا سنگ دل تھا علی اصغر کا قاتل. مخدوم جعفر زمان کے خدا درجات بلند کرے, محقق آل محمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے. اسلحے کی قسمیں نہیں ہوتی, مختلف بندوقوں کے مختلف نام ہوتے. عربوں میں 6 قسم کا اسلحہ تھا تیروں میں. پہلے تیر کا نام تھا بزل, یہ زیتون کی لکڑی کا ہوتا تھا, ایسے پرندے شکار کرتے تھے. دوسرا ہوتا تھا معجلہ, اس کی ایک سائیڈ موٹی ہوتی تھی ایک پتلی, یہ تیزی کے لیے, ایسے ہرن کا شکار ہوتا تھا. تیسرا ہوتا تھا شہم, اس کے آگے زہر لگا ہوا ہوتا تھا. چوتھا ہوتا تھا میزاب, وہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا. قبلہ لکھتے اتنا ظالم تیر تھا جس بدن پہ لگتا تھا گوشت کو اکھاڑ کے لے آتا. پانچواں تیر لکھتے ہیں بلل, یہ اتنا ظالم تیر تھا کہ یہ لوہے کی شیرہ کو توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, رونا نہ ہائے کر دینا. چھٹے قسم کا تیر تھا شہ شوبہ, یہ مدھانی کی شکل کا تیر ہوتا تھا.
اسے چلانے کے لیے بڑے سے بڑا جوان بھی کھڑے ہو کر نہیں چلا سکتا تھا، اسے زمین پہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے تھے۔ بطول کی چادر کی قسم، میں نے مقتل میں یہ فکرہ مخدوم جعفر الزمان کا پڑھا ہے، عباس کا علم میرے سامنے ہے، تو ماتم کر یا نہ کر تیری اپنی مرضی، مجھے غازی کے کٹے بازوؤں کی قسم قبلہ لکھتے ہیں اس 3 شعبہ تیر کے لیے عرب کے وحشی قبیلوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ ماتم کر کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس بے غیرت نے علی، ماتم کرنا، ماتم کر کے فکرہ سن، اس بے غیرت نے علی اصغر پر اس تیر کو استعمال کیا جسے عرب کبھی بھی انسانوں پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ادھر بے غیرت کا تیر چلنے لگا، ادھر رباب کی آواز آئی، اصغر ہوشیار، تیرے حصے کا تیر اگر حسین کو لگ گیا میں دودھ نہیں بخشوں۔ ایام انقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ۔